دبئی کی بلند و بالا عمارتیں اور روشنیوں سے چمکتی ہوئی عمارتیں اور برج خلیفہ کچھ دھماکوں یا افراتفری کے بعد آج وہاں کے مناظر دیکھنے کے قابل ہیں۔ سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایک وہ ملک جسے دنیا کا سب سے محفوظ ترین اور دنیا کی سیفسٹ کنٹری کہا جاتا ہے، جسے جنت کہا جاتا ہے، آج وہاں پہ سناٹا چھایا ہوا ہے، اور وہاں دنیا بھر سے لوگ سکون کی تلاش میں آتے تھے، آج وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ کیا دبئی اپنا دفاع کرنے میں ناکام ہوا؟ ہاں جی، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ قطر کے جو کنگ ہیں وہ کس طریقے سے UN میں جا کے روئیں، گڑ گڑا کے روئیں، اور کیا حالت ہوئی ہے ان کی، ہنسنا بھی آیا رونا بھی آیا۔ اور اس کے بعد بحرین کی حالت، وہاں پہ اگر حالات صحیح نہ ہوئے جلدی ایسا ہی رہا اور کچھ ایران نے زیادہ کیا یا اسرائیل کی طرف سے کچھ دباؤ زیادہ ہوا تو آپ کو دوسرا ایران بنتا ہوا بحرین بہت جلد نظر آئے گا، کیونکہ 70% شیعہ ہونے کے بعد ان کی جو رجیم چینج ہونے والی ہے وہ آپ بہت جلدی دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد اب دبئی کی باری آتی ہے۔ دبئی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ۔ دبئی دنیا کا سب سے محفوظ ترین اور سیفسٹ کنٹری ہے ان دا ورلڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ، ارب خرب پتی لوگ اپنا بزنس، اپنا تجارت، اپنا پیسہ سب کچھ حفاظت کے لیے دبئی لے کے آتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے کرمنل لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب 2 ہی میزائل ان کے اوپر لگے، ایران کی طرف سے 2 ہی میزائل ان کے اوپر لگے، اور ان کی چیخیں آپ نے دیکھی تھی کیسے دوڑ رہے تھے، ان کی چیخیں کیسے نکل رہی تھی، وہ جو بلڈنگیں ان کی عمارتیں آسمان کو چھو رہی تھی ان سے اونچی ان کی چیخیں جا رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اپنا دفاع نہیں کر پائے۔ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے سارا سسٹم لگایا ہوا ہے، پورا جو ان کا دبئی کا علاقہ ہے اس سب کو انہوں نے محفوظ بنایا ہوا، کہیں پہ بھی آپ کوئی جرم، کوئی کرائم نہیں کر سکتے وہاں پہ۔ لیکن کیا مسئلہ تھا کہ وہ اپنا دفاع ہی نہیں کر پائے؟ کیا کیمروں سے اپنا دفاع کرنا چاہتے تھے؟ کیا اس کے اندر کوئی اور سسٹم لگانا چاہتے تھے کیمروں میں کہ ہم اپنے ملک کو محفوظ بنائیں گے؟ لیکن کیمرے کہاں محفوظ رہیں گے جب اوپر سے میزائل لگیں گے، آپ کے اوپر دھماکے ہوں گے، بم لگیں گے، گولے برسیں گے، تو کیمرے حفاظت کریں گے آپ کی؟ نہیں نا۔ مسئلہ کیا بنا؟ اب سارے لوگ، وہ جو وہاں کے شیخ تھے وہ تو عرب کرتے، اسی وقت منٹ سیکنڈ نہیں لگایا اور چیختے ہوئے بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل کے بھاگ گئے، کوئی کہیں بھاگا کوئی کہیں بھاگا، ملک کو خالی کر دیا۔ اور حالت یہ ہوئی جو وہاں کے کنگ ہے، وہ بادشاہ ادھر کا، وہ بھی بھاگنے پہ آیا ہوا ہے۔ اب اس نے بہانہ کیا بنایا؟ اب وہ بھاگ کے پاکستان جانا چاہتا ہے۔ اب پاکستان میں اس کا اپنا وہاں پہ ایک محل بھی ہے، وہاں پہ اس کی جگہ بھی ہے، بہت ساری چیزیں وہاں پہ اس کی، وہ وہاں پہ جانا چاہتا ہے۔ اور بہانہ کیا بنایا؟ میں پاکستان میں جا رہا ہوں، وہاں سے دبئی اور پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے ہم بات کریں گے، یہ بہانہ بنا کے، یعنی ہم معاشی حالات، وہاں کی معیشت کو لے کے، یہاں کی معیشت کو لے کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور سیدھا نہیں بولا میں بھاگنا چاہتا ہوں، سیدھا بولنا بھاگنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو زور دیا نا وہ بلڈنگیں بنانے پہ زور دیا، وہ عیش پرستی پہ زور دیا، اور جو دفاعی سسٹم تھا، جو میزائل تھے، جو ملک کی حفاظت کے لیے کبھی ضرورت آ سکتی تھی چیزیں، وہ نہیں بنائی، اور وہ نہیں بنائیں گے۔ نہ قطر نے بنائی تھی، نہ بحرین نے، نہ دبئی نے، نہ کسی اور نے۔ اور جب آج یہ موقع بنا تو بھاگتے نکل گئے، چیخیں نکل گئی۔ اگر آپ کے پاس یہ سسٹم ہوتا نا، ایران نے 20 سال میں جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ننگے بھوکے رہ کے جو بنایا ہے نا، جو طاقت بنائی ہے، وہ اگر آپ نے بھی بنائی ہوتی نا، ایران کی کیا جرت تھی وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی سکتا۔ میزائل مارنا یا حملہ کرنا یہ تو دور کی بات تھی، وہ سوچتا بھی نہیں۔ کبھی ایران خواب میں بھی نہیں سوچتا کہ ہم دبئی کے اوپر یا قطر بحرین کے اوپر حملہ کر دیں، کیونکہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف بلڈنگیں تھی، انہوں نے گرا دی، عیش کرو۔ اب بھاگ گئے یہاں سے۔ یہ حالت ہو گئی ہے دبئی کی۔ قطر بھی رویا، بحرین بھی رویا، اور دبئی کی جو حالت ہوئی ہے وہ اللہ معاف کرے لوگوں کی۔ اور لوگوں کی کیا حالت ہے آپ ویڈیو میں دیکھیں، لوگوں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہے۔ وہاں کی پولیس نے، حکومت نے منع کیا لوگوں کو کہ آپ ویڈیو نہ بنائیں، کیونکہ دنیا کے سامنے بےعزتی ہو رہی تھی کہ ایک سیف کنٹری، دنیا کی ایک محفوظ ترین کنٹری جہاں لوگ ہر چیز تلاش کرنے کے لیے وہاں پہ آتے تھے رہنے کے لیے، وہاں کی یہ حالت ہے، نہ ہوٹل ہے، نہ کوئی گھومنے کی جگہ، کچھ بھی نہیں، سب تباہ و برباد ہوا پڑا ہے، کیونکہ لوگ ہی نہیں ہیں، سب نکل گئے وہاں سے بھاگے۔ یہ حالت ہوئی ہے اس کی، کس وجہ سے؟ صرف اپنے لیے طاقت نہیں جمع کر کے رکھی تھی، مطلب ہتھیار نہیں تھے، میزائل، یہ دھماکے، یہ اس ملک کے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف عیش پرستی تھی، ناچ گانا دنیا کو لگایا ہوا تھا۔ لیکن کیا ہوا نتیجہ؟ بھاگے اور نکل کے
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے لیے کچھ بھی کرو، کتنی مرضی ترقی کر لو، بلڈنگیں بنا لو، عیش و عشرت کے جو مرضی ٹھکانے کھول لو، لیکن سب سے پہلے اپنے ملک کی دفاع کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کی حفاظت کے لیے جو سامان آج ضرورت ہے وہ ہونا چاہیے۔